ایران کا جواب آیا اور وہ بھی کافی سخت تھا، سنا ہے۔ بہت سخت۔ ایران نے پھر اسرائیل کے شہروں پر تل ابیب، حیفا، ان پر میزائل برسائے۔ الجزیرہ کے مطابق ان حملوں میں شہری ہلاکتیں بھی ہوئیں اور کافی نقصان بھی ہوا۔ ایران نے کون سے میزائل استعمال کیے؟ کچھ خاص بات تھی ان میں؟ ایران کا دعویٰ ہے اور الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا کہ انہوں نے حاج قاسم میزائل استعمال کیے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ میزائل اسرائیل کے دفاعی نظام، یعنی وہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، ہاں آئرن ڈوم، جی، اس سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی ہے۔ اسرائیل اور ایران وہ اب براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں، فوجی ٹکراؤ تک بات پہنچ گئی ہے۔ جی بالکل، اور اس نے پوری دنیا کو آپ دیکھیں تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، الجزیرہ، گارڈین، BBC اردو، CNBC، ڈان، CNN، انڈیپینڈنٹ۔ ان سب کی رپورٹس کو سامنے رکھ کر کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ کشیدگی کیوں بڑھی، اب دونوں طرف کیا آپشنز ہیں، امریکہ کہاں کھڑا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں خطے پر بھی اور دنیا پر بھی۔ تو شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ تیز ہوا۔ جمعہ 13 جون، اسرائیل کے حملے۔ کیا اطلاعات ہیں؟ کہاں حملہ کیا گیا؟ جی، جو رپورٹس ہیں خاص طور پر CNBC اور ڈان کی، ان کے مطابق اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نتنز اور اصفہان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی نیوکلیئر سائٹس۔ جی، اور ساتھ ہی یہ بھی خبریں ہیں، اگرچہ غیر مصدقہ، کہ کچھ سینئر فوجی کمانڈرز، پاسداران انقلاب کے اور کچھ سائنسدان بھی ان حملوں میں ہلاک ہوئے۔ اور پھر ظاہر ہے ایران کا جواب آیا اور وہ بھی کافی سخت تھا، سنا ہے۔ بہت سخت۔ ایران نے پھر اسرائیل کے شہروں پر تل ابیب، حیفا، ان پر میزائل برسائے۔ الجزیرہ کے مطابق ان حملوں میں شہری ہلاکتیں بھی ہوئیں اور کافی نقصان بھی ہوا۔ اب یہ کتنا سچ ہے بھیا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن دعویٰ یہی ہے۔ تو یہ تو پھر بات وہیں آ گئی، ایکشن اور ری ایکشن کی۔ کیا اسرائیل نے پھر جوابی کارروائی کی؟ جی ہاں، بالکل۔ دی انڈیپینڈنٹ اور الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے دوبارہ حملے کیے، اور اس بار اہداف شاید زیادہ وسیع تھے۔ اچھا، کس طرح کے اہداف؟ اطلاعات ہیں کہ ایران کی وزارت دفاع کو نشانہ بنایا گیا، میزائل پروگرام سے جڑی جگہوں کو، اور جو اہم بات ہے وہ توانائی کا انفراسٹرکچر۔ توانائی یعنی تیل اور گیس؟ جی، خاص طور پر دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈز میں سے ایک ساؤتھ پارس، اس کا ذکر ہے، اور تہران کے قریب ایک فیول ڈپو کا بھی۔ تو یہ ایک بڑی اسکلیشن ہے۔ یقیناً۔ اور جانی نقصان کی کیا اطلاعات ہیں دونوں طرف؟ رپورٹس مختلف ہیں، لیکن الجزیرہ، انڈیپینڈنٹ اور BBC اردو کے مطابق ایران میں ہلاکتیں 240 سے زیادہ بتائی جا رہی ہیں، جبکہ اسرائیل میں 13 سے 18 کے درمیان۔ جوہری اور توانائی کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اچھا، اب ذرا ایران کے موقف کی طرف آتے ہیں۔ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے محتاط ہیں، عملیات پسند ہیں۔ ان کا کیا رد عمل ہے؟ جی، دی گارڈین نے بھی ان کے پروفائل میں یہی لکھا ہے کہ وہ محتاط سمجھے جاتے ہیں، لیکن رد عمل تو سخت آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہاں، فوجی لحاظ سے ایران کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کا میزائل پروگرام کافی بڑا ہے، وہ حملے جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو جدید میزائل ہیں حاج قاسم جیسے، ان کی تعداد شاید محدود ہو، جیسا الجزیرہ کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی بڑا آپشن؟ ایک بڑا آپشن جو ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو دنیا بھر میں تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، لیکن اس میں امریکہ سے براہ راست ٹکراؤں کا خطرہ ہے۔ بالکل۔ اور بظاہر ایران کم از کم ابھی تک امریکہ سے براہ راست تصادم نہیں چاہتا۔ سفارتی کوششیں بھی وہ چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ ہیں، ان کی پالیسیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو صورتحال غیر یقینی ہے۔ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے؟ عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ BBC اردو کی رپورٹ کے مطابق عوام میں خوف اور بے یقینی ہے۔ لوگوں کو ایران عراق جنگ یاد آ رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے معلومات بھی پوری طرح نہیں مل رہی، جس سے پریشانی بڑھ رہی ہے۔ صحیح۔ اب ذرا اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ یہ حملے پیشگی تھے، یعنی پریمپٹیو، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے۔ کیا تجزیہ کار بھی یہی سمجھتے ہیں؟
کچھ تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ تجزیہ کار جن کا ذکر ڈان اور الجزیرہ کی رپورٹس میں ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے مقاصد شاید اس سے بھی آگے کے ہوں۔ مثلاً طویل مدتی ہدف شاید ایران میں حکومت کی تبدیلی ہو۔ نتنیاہو نے براہ راست ایرانی عوام سے جو اپیل کی ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کہنا مشکل ہے۔ بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، ایران کے اندر قوم پرستی کو ہوا مل سکتی ہے۔ ایک اور نظریہ بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ نیتن یاہو اس وقت غزہ جنگ کی وجہ سے کافی بین الاقوامی دباؤ میں ہیں، تو شاید وہ اس کارروائی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے لیے کیا کہتے ہیں ہمدردی یا حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ اچھا، اور امریکہ کا کردار کیا ہے اس سب میں؟ کیا وہ براہ راست شامل ہیں؟ بظاہر براہ راست حملوں میں نہیں، لیکن CNN اور الجزیرہ کے رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کی مدد ضرور کی ہے، خاص طور پر ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ان کے دفاع میں۔ تو ایران کا یہ الزام کہ امریکی حمایت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اس میں وزن ہے؟ ایران تو یہی کہہ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ خود تو بظاہر جنگ سے گریزاں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی میں وہ سخت گیر موقف رکھنے والے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام پر فیصلہ کن کارروائی ہو۔ تو ٹرمپ کا اپنا موقف بھی وہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ، یعنی ابہام ہے۔ جی کافی ابہام ہے۔ عالمی سطح پر کیا رد عمل ہے؟ باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ زیادہ تر عالمی رہنماؤں نے، جیسے برطانوی وزیر اعظم نے بھی تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ کینیڈا میں G7 کا اجلاس ہوا، وہاں بھی یہ مسئلہ صرف فہرست تھا۔ سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اور معاشی اثرات؟ تیل کی قیمتوں کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، CNBC کے مطابق تیل کی قیمتیں تقریباً 9% بڑھ گئیں۔ عالمی منڈیوں میں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، جو ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال میں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال بہت ہی نازک ہے۔ یہ جو براہ راست ٹکراؤ شروع ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ، یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آنے والے دنوں میں امریکہ کا کردار، خاص طور پر صدر ٹرمپ کی پالیسیاں، وہ بہت اہم ہوں گی۔ وہی شاید اس بحران کی سمت متعین کریں گی۔ توانائی کی سپلائی اور عالمی معیشت پر اثرات تو ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو فوری بحران ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ کون سے پرانے دیرینہ مسائل ہیں؟ خطے کی سیاست، طاقت کا توازن۔ کیا یہ واقعات اس توازن کو مستقل طور پر بدل دیں گے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے جس پر شاید ہمیں آگے بھی نظر رکھنی ہوگی۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس فوری بحران کی جڑیں گہری ہیں اور اس کے اثرات بھی شاید دور رس ہوں۔